نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. آج کے لیسن کے روٹ ورڈز دیکھ لیجئے. والذی یوریکم آیاتہ، یوریکم را حمزہ یا اس کا روٹ ہے. یوریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا. ہاں جی، آیاتہ آیت، آیات نشانی، حمزہ یا. السماء سین میم واو، یونیبو نون واو با، پھر فدعو کا وہی آ گیا. لفظ الدین آیا ہے، اس کا روٹ بھی وہی ہے. رفیع رافع عین سے ہے، الدرجات دال را جیم سے ہے، ذو العرش پھر اللہ کے عرش کا ذکر آ گیا. یلقی الروح لام قافیہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے. الروح من امرہ علی من یشاء، یشاء شین یا حمزہ، من عبادہ لینذر نون دال را یوم الطلاق. طلاق کا جو تا ہے وہ روٹ کا حصہ نہیں ہے، لام قاف یا اس کا روٹ ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹنے کی بات آئی ہے. هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. اب نشانیاں کونی بھی ہو سکتی ہیں، شرعی بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے that these can be signs in the universe of Allah's creations and these can be signs in the Quran. And basically think of yourself، یا میں اپنے آپ کو سوچوں، آپ اپنے آپ کو سوچیں. ایک ہم کہیں کسی رستے پہ جا رہے ہیں، ہم ایک منزل کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں راستہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لفظ آیت کو کئی دفعہ اس کا ڈیو امپورٹنس نہیں دیتے یا ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے. واٹ آر Allah's آیات ڈوئنگ؟ اور اللہ کرے کہ ہماری جرنی کا انجام اور جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے یا منزل ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ رحم کریں کہ وہ جنت ہو. اب اس تک پہنچانے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اور روح کو اس کے لیے تیار ہونے کے لیے رب تعالیٰ ہمیں نشانیاں دے رہے ہیں. تو جو ہزاروں آیات قرآن میں ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا ایک ایک عمل ہے، یا ہم احادیث پڑھتے ہیں، یا پھر ہم اپنے ارد گرد کی نشانیاں دیکھتے ہیں، وہ ساری ہمیں ایک منزل کی طرف لے جانے کے لیے نشان دی. So these are milestones from one to another. پہلے phase 1 آئے گا، پھر 2 آئے گا، پھر 3 آئے گا. ان کی اگر ہم سمجھ لینا تو ہم ہر آیت کو غور سے دیکھیں گے، کیونکہ the fact کہ قرآن کے یہ جو sections بنے ہوئے ہیں ان کو آیت کہا گیا ہے. اب سورۃ الفاتحہ کے وہ جو بتائے گئے ہیں کہ یہ آفٹ ریپیٹڈ 7، یہ سیکشنز جو ہیں، مثلاً ایک الحمدللہ رب العالمین، اور وہ پہلی آیت ہے قرآن کی، تو یہ مجھے میری اس ڈیسٹینیشن پر پہنچانے کے لیے کیسے مدد کرے گی؟ اس کے لیے مجھے اسے سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں. کچھ الفاظ آتے ہیں، آج میں بریفلی صرف مینشن کروں گی. آپ لفظ دیکھتے ہیں تفسیر، فسارا سے. تفسیر بنیادی طور پہ وہ ہے جو ابھی جو ہم اس کلاس میں کرتے ہیں نا، ہم تفسیر اور تدبر کا بنیادی طور پہ مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے ہمیں کہا ہے لیدبروا، تاکہ تم تدبر کرو. اچھا، تفسیر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو فریم ورک پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن
پچھلوں نے کیا بتائی ہے مثلاً، اور اسی لیے تفسیر بہت کم لوگ خود کرتے ہیں. ہسٹری میں جو نام آئیں گے نا وہ بہت زیادہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب تفسیر ابن کثیر کی یہ تفسیر ہے، اور اس میں وہ کیا بتاتے ہیں، اسباب نزول، شان نزول، بیک گراؤنڈ کیا تھا، مکی تھی. اس سارے چین میں کیا کر رہی ہوں، یا آپ اگر کسی کو بتا رہے ہیں اپنے ساتھی کو یا کسی کو، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تذکیر کر رہے ہیں، یاد دہانی کرا رہے ہیں. یو بیسکلی ڈیلیورنگ دا میسج، یو ریلنگ دا میسج، آپ پیغام پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تفسیر میں آ گیا یہ اس سال میں نازل ہوئی، اس کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے. اسی لیے جب آپ کو بتایا جاتا ہے 2-3 تفاسیر اس کی گئی ہیں، وہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ تفاسیر علم والوں نے کی ہیں جن کو اس کلام کا علم ہم سے زیادہ تھا. انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے، دوسری دی ہے، تیسری دی ہے. ٹھیک ہے. اور ہسٹری بتائی جاتی ہے، الفاظ کے معنی پہ ریفلیکشن ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تدبر کیا ہے، دوبر ہے تو پیچھے. ٹھیک ہے. اب آپ لٹرلی معنی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تدبر جو ہے وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں مقصد ایک جو بتا دیا گیا نا، لیدبروا آیاتہ، دا ہاؤ، دا وائی، جو آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ اپنی ایوری ڈے لائف پہ اسے اپلائی کرتے ہیں، آپ میسج کو انٹرنلائز کرتے ہیں، آپ پرسنل ایپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ آیت میری زندگی میں کیا کرتی ہے، کیا کام کرتی ہے. یہ سارا کچھ تدبر میں آتا ہے. دونوں چیزیں ہی بہت ضروری ہیں. علماء کا یہ کہنا ہے کہ تفسیر جنرلی ایک اسپیشلائزڈ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے عربک، حدیث، اسلامک سائنسز میں ایکسپرٹیز چاہیے. اسی لیے جو تفسیر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ کچھ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم تھوڑا تھوڑا فقہ بھی پڑھیں. ہمیں حدیث کی بھی ایک بیک گراؤنڈ نالج ہونی چاہیے، کیونکہ تفسیر کا وہ سارا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ایک پورا مائنڈ میپ بنائیے کہ کون کون سے سبجیکٹس ہو سکتا ہے آپ کو کروائے گئے ہوں جو کہ تفسیر کو ایکچولی سمجھنے کے لیے ضروری تھے. تدبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورسل کمانڈمنٹ ہے فار ایوری بلیور، فرام بگنر لیول ٹو اسکالر لیول. ہر ایک اپنے لیول کے اعتبار سے تدبر کرے گا، پر تدبر کا حکم سب کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا کہ تدبر کرنا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ٹھیک ہے. اب تذکیر، تدبر، یہ ہمیں بتا دیا گیا سورۃ صاد کی آیت میں. دونوں چیزوں کا سمجھیں، اور بیس تو ہمیں تفسیر کا چاہیے ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ پک اینڈ چوز کرنا چاہتے ہیں. Now it might make sense why the tadabbur part really speaks to us. Because over there, I'm there. ہم جو انسان ہیں نا، ہم بیسکلی جہاں ہمارا اپنا ذکر آتا ہے، تو قرآن بھی کہتا ہے دیکھو اس کلام میں تمہارا اپنا ذکر ہے. ہمارا جہاں ذکر آتا ہے نا، ہمیں اچھا لگتا ہے. یہ ایسے جیسے کوئی ہمیں کہے کہ اچھا، آپ کہیں کہ وہ فلاں آپ کی بات کر رہی تھی، اچھا میری کیا بات کر رہی تھی، میرے بارے میں کیا کہا انہوں نے. ٹھیک ہے. قرآن میرا اور آپ کا ذکر کرتا ہے، تو تدبر پارٹ ہم انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ایوری ڈے لائف سے ہے کنیکٹڈ. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم تفسیر نہ پڑھیں، کیونکہ جو اس لیول پہ تدبر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ضروری ہے بیسکس ایٹ لیسٹ تفسیر کے پتہ ہوں، اور اس کے لیے ہم مفسرین پر ریلائے کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ. اب وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائی ہیں. اب یہاں تدبر آ جاتا ہے. قرآن بھی کرواتا ہے تدبر، ہم خود بھی کرتے ہیں. ہم پودوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی جانوروں کی، وہ پینگوئنز والی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں. ہمیں ٹریول کرتے ہوئے آسمان پر بہت سارے جگمگ ستارے نظر آ گئے. ہم نے چڑیوں کو دیکھا، پرندوں کو دیکھا. کئی دفعہ ہم اپنی باڈی کا سوچ رہے ہوتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، پر اس وقت بڑا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اچھا اس طرح سے کڈنی ورک کرتی تھی، اور اس طرح سے دل ورک کرتا تھا، اور اس طرح سے all of this is happening. ٹھیک ہے. یہ والی آیات ہیں. پھر زندگی میں کئی
چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، میرے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے سگنلز مل رہے ہیں. بیسکلی اپنا ریڈار جو ہے نا وہ اویک ہونا چاہیے کہ وہ سگنلز ہم کیچ کر سکیں. اور پھر آ گیا سبحان اللہ قرآن، اور اس میں بھی سمجھنا ہوگا. اب جیسے بہت ایک یہ ہے کہ مجھے کون سی آیات بہت پیاری لگتی ہے، ٹھیک ہے. مثلا مجھے پرسنلی یہ وہ فرشتوں والا سیکشن مجھے بہت پیارا لگا. اس سے بڑی میری تسلی ہوئی، میری حوصلہ افزائی ہوئی، میرا دل چاہا کہ اچھا میں اکیلی نہیں ہوں، یہ سارا کچھ. پر پھر ایک آیت آئی ہے اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور وہ ایک لمبی آیت ہے، اور وہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور وہ آیت دین ہے. اور اس میں جب منی میٹرز میں حساب کتاب ہو تو لکھ لینے کا حکم ہے. اور میں کیونکہ عورت ہوں، شاید میں اس آیت سے اتنا آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی ہوں، اتنا ریزونیٹ نہیں کر رہی ہوں، بٹ ہے تو وہ آیت ہی، اور وہ بھی اللہ کی طرف پہنچنے کا ایک رستہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب سمجھ جائیں کہ قرآن کی ہر آیت ایک سائن ہے جو میرے لیے اللہ نے بھیجا ہے، جس کے ذریعے میں اس تک پہنچ سکتی ہوں، اس کی رضا تک پہنچ سکتی ہوں، تو پھر میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایکچولی مجھے یہ والا سیکشن، اور ایکچولی میں پھر ہٹ جاتی ہوں نا، میں کچھ نہیں ہوں، پھر میرے رب نے چنا ہے. اب سورۃ النور ایک ایگزامپل، الحمدللہ ہم سب نے ساتھ کی تھی. موسٹ بیوٹیفل ہارٹ میلٹنگ ورس، اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک. مگر اسی سورہ نور میں ہے تم نے ڈریسنگ ایسے کرنی ہے، تمہارے محرم یہ ہیں، تمہارے نامحرم یہ ہیں. اب وہ آیات اتنی زیادہ دل کو نرم کرنے والی لگے یا نہ لگے کہ دیکھیں اس میں تو بہت زیادہ کمانڈمنٹس ہیں. اللہ از کمبائننگ بوتھ فار اس، اور یوریکم، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. ہم جس دن یہ سمجھ جائیں اس دن ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کسی بھی انسان کے لیے کور ٹو کور قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ قرآن کا ایک حصہ تو اس نے پڑھ لیا مگر یہ والا مجھ سے مس ہو گیا. تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ والی آیات، نشانیاں، وی آر لیٹنگ them گو؟ اور انسان ہے نا، جب آپ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی کوئی مصروفیت آ گئی، کوئی بیماری اللہ نہ کرے آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، کسی وجہ سے آپ کا کچھ مس ہو گیا، اس دن آپ اتنا توجہ سے نہیں پڑھ سکے. which is why this journey of reading the Quran is lifelong. ہمیں تو پڑھتے ہی چلے جانا ہے، رکنا نہیں ہے، کیونکہ مستقل اللہ کی آیات آؤٹ. اور ہمارے انسان کے نیچر میں نون سین یا ایک روٹ ہے نا لفظ انسان کا، and نسی means to forget، نسیان. we forget. ابھی جو اثر تھا سورۃ النور کا، ہو سکتا ہے ابھی 1-2 سالوں میں، 3 سالوں میں وہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا ہو. بار 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 وَلِيَتَذَكَّرْ، بار بار یاد دہانی خود کو کراؤ. جو قرآن کے مقاصد نہیں سمجھتا وہ یہ سوچتا ہے قرآن میں ایک ہی سٹوری اتنی دفعہ ریپیٹ کیوں ہوئی ہے. اور جو قرآن کا مقصد سمجھتا ہے، اس کا کنیکشن جڑ گیا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہر دفعہ ایک ڈفرنٹ ٹون کے ساتھ، ڈفرنٹ الفاظ کے ساتھ ہر دفعہ وہ کہانی کچھ نیا سمجھا رہی ہے. پھر میں اور آپ بھی تو گرو ہو رہے ہیں نا. ایک ینگ لڑکی کے لحاظ سے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ تدبر زیادہ کریں گے. اگر ہماری زندگی میں کوئی فیز چل رہا ہے تو ہم کہیں گے او دس آیت. بائی دا وے دس ول ایون ہیپن ود حدیث. سبحان اللہ، ابھی آپ لوگوں کا وہ فہم الاخلاق چل رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی ایک سیکشن سے آپ کہیں وہ یہ میں بڑا آئیڈینٹیفائی کر، جب یہ آپ کے اندر سے آواز آنا یہ آپ تدبر کر رہے ہیں. بٹ جب آپ تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سائڈ پر ہٹا کر صرف قرآن کی بیس سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنی آیات دکھا رہا. تو فار ایگزامپل اب صلاۃ الخوف ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے نا قرآن میں آیات ہے کہ جنگ کے وقت نماز کیسے پڑھنی ہے. اب میں کہوں میں اصل میں نا ریزونیٹ نہیں ہو رہا، میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی قرآن کے اس حصے سے. نہ کریں آپ، ہے تو وہ آپ کے لیے سائن ہی.
وہ اس میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوگا، پھر آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ اگر جنگ کے وقت بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ جو ٹنے مننے ریزن سے ہماری نمازیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ سو ایوری آیت از ٹیچنگ می سم تھنگ، بٹ آئی آلسو نیڈ ٹو سی دا بگر پکچر اپارٹ فرام مائی سیلف، اپنے آپ کو سائڈ پہ ہٹا کر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہا، تمہیں بتاتا رہا، اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت ملتی رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر کے بتا رہے ہیں قرآن میں، هو الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا and sends down sustenance risk from the heavens for you۔ آسمان سے آنے والا وحی جو ہے اسے حدیث میں پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، جو آسمان سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے رزق ہے۔ ہم زندگی میں کتنی آیات سیکھ پائیں گے، سمجھ پائیں گے، ان پر ریفلیکٹ کر پائیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں، پھر کہا تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ Yet none learns a lesson from the observation of these signs except those who turn to him۔ کتنی دفعہ قرآن میں، مثلا آپ نے سورۃ النحل میں پڑھا، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ سورۃ النحل 65، کہ آسمان سے آنے والا پانی، اس کے ذریعے مردہ زمین کا زندہ ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کے طور پر ہمیں یہ علم دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ہر ایک، ان آیات سے نشانیاں تو سب کو ہی اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، مگر ہر ایک اس سے سبق نہیں سیکھتا۔ سبق کون سیکھتا ہے؟ یونیب، نعوب، انابت۔ سب سے پہلا معنی تو انابت میں ظاہر ہے، پھر توبہ کا ہے، ریپینٹنس کا ہے، کہ انسان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، وی کیپ گوئنگ بیک ٹو اللہ، وی کیپ گوئنگ بیک ٹو اللہ، ٹھیک ہے۔ مگر اس میں انسانی مثالوں سے اگر ہم سمجھیں نا، تو جیسے بچہ بیمار ہوتا ہے یا اسے چوٹ لگتی ہے، اس نے 2 منٹ پہلے ماں کو تنگ کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی ماں کے پاس ہی جاتا ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے وہ واپس ماں کے پاس پلٹ کے آتا ہے، بیکاز اس کی نیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام اللہ کے علاوہ جو ایک ایٹریبیوٹ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے نا، وہ ہے رب۔ رب تمام ضروریات کو پورا کرنے والی۔ That tells us that we are inherently needy creatures۔ ہم ضرورت مند ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، اور رب ہماری وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو جو پلٹ کے اپنے رب کو پاس جاتا ہے، جو کہ جانتا ہے کہ میری ضرورتیں میرا رب پورا کرے گا، وہ بھی یونیب ہے۔ اور پھر انابت کا ایک جو ریاکشن ہے، یا جو اس کا ایک اثر ہے، وہ ہے تقوی، خوف، اللہ کا خوف، اور اللہ سے رجا، امید، اس کی بخشش، دونوں کے بیچ میں۔ اور بار 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 کئی دفعہ اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگتی ہے نا، کہ ایک ہی غلطی اتنی دفعہ، بندہ کہتے ہیں میں اتنے سال سے پڑھ رہی ہوں، مجھے اتنا سب پتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ The worst thing we can do for ourselves is we stop trying and we stop going back to Allah۔ واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، اور ہر دفعہ سنسیئر کوشش کرنی ہے۔ زندگی بخیر، جو ہر سال اللہ پاک رمضان دیتے ہیں، کیا نعمت ہے، پتہ نہیں، وہ جو دھول مٹیاں تو ساری صفائیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ انابت، وما یتذکر، دیکھیں تذکیر کیا ہے؟ اٹس اے ریمائنڈر آف سم تھنگ یو آلریڈی نو، ٹھیک ہے، ذکر ہے جو چیز آپ کو آلریڈی پتا ہے، اس کی یاد دہانی ہے، اس سے عبرت لینی ہے، لیسنز لینے۔ الا من ینیب، جو انابت کرے گا، بار بار پلٹ کر آئے گا، اس کے لیے ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے سورہ اگر آپ غور کریں، کیونکہ پیچھے وہ جو کہا گیا نا اس آیت پہ جتنا آپ غور کریں گے اور اپنے لحاظ سے تدبر کریں گے بہت کچھ سمجھ آئے گا کہ یہ جو لوگ دنیا میں بڑے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں نا، ان سے زیادہ تم انسپائر امپریس نہ ہوا کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگر کافرون کو برا بھی لگے تو بھی تم اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو. اخلاص دین ایک ٹاپک تھا جو ہم نے سورۃ الزمر میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے، اخلاص. اور یہاں پر ولو کرے حل کافرون کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی راہ پر چلیں اور سب خوش ہوں. یہ ہوگا ہی نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. اور اس میں کفر عقیدے کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کفر ناشکری بھی ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر مطلب اس طرح سے لے کر نہیں آئے نا، وہ ناشکری کر رہے ہیں اس ہدایت کی، اور انہیں برا لگتا ہے تمہارا اس راہ پر آنا. اب ہم اللہ نہ کرے اپنے دل میں آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے فلاں میرا رشتہ دار جو ہے اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ والی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور دین لفظ آپ کو پتہ ہے صرف عبادت نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ ریچولس، اٹ از اے وے آف لائف. مخلصین لہ الدین. So it will be in belief, which is عقیدہ. It will be in conduct, which is عمل. دونوں لحاظ سے اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے. امام احمد کہتے ہیں he recorded that after ending every prayer, عبداللہ بن زبیر used to say، یہ بہت بڑے صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے there is no true God except Allah, alone with no partner or associate. His is the dominion and praise, for he is able to do all things. There is no strength and no power except with Allah. There is no true God except Allah, and we worship none but Him. To Him belong the blessings and the virtue and good praise. There is no true God except Allah. We worship Him in all sincerity, even though the disbelievers may hate that. He said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to say tahleel with this after every prayer. جیسے ملتی جلتی حدیث مسلم، ابو داؤد اور النسائی میں بھی ہے. یعنی ہمیں یہ حدیث ملی ہے عبداللہ ابن زبیر سے، اور انہوں نے یہ سب جو وہ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل کے ساتھ تحمید، تسبیح، تحلیل، یہ جو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ پڑھا کرتے تھے. دوسری جگہ جو آیا ہے وہ ان الفاظ میں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا ہو ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. میرا اور آپ کا اپنے آپ سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، کیا ہم اللہ کے دین پر ہی استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، رفیع الدرجات ذو العرش، possessor of the highest rank, the master of the throne. یہ جب ذو آ جاتا ہے نا تو ذو میں معنی ہوتے ہیں کہ اونرشپ کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے. اللہ تعالیٰ کی پھر تعریف بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے اعلیٰ درجات والا، صاحب عرش، اونر آف دا تھرون. جس تھرون کے فرشتوں کے پیچھے بات کی گئی، ہم نے اس کی تعریف دیکھی، ہم نے اس کے بارے میں سیکھا. possessor of the highest rank, the master of the throne. یلقی الروح من امرہ، sends down the spirit by his command. عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، upon those of his servants whom he chooses. بھیجتا ہے
الروح اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اب الروح کیا ہے؟ وہی ہے. جیسے روح جسم سے اگر روح نکل جائے تو موت ہے، اور اگر ہمارے سول سے، دل سے، اندرونی زندگی سے وہی نکال دیں تو وہ بھی موت ہے، وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. دل زندہ قرآن سے ہوتا ہے. both are sources of life، وحی and روح both. اس لیے انٹرچینجبلی یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، اور روح سے یہاں مراد وحی ہے، اور وہی ہی دلوں کے امراض کو دور کرتی ہے، وہی ہی روح کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، تزکیہ نفس کرتی ہے. کس کے ذریعے وحی ہم تک پہنچے گی؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. ایک پرپس بتایا گیا کہ جو تمام انبیاء علیہم السلام آئے تھے ان کا مقصد کیا تھا آنے کا، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے. یوم الطلاق، لام قاف یا سے ہے، تا روٹ کا حصہ نہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا. تا سے جو شروع ہو رہا ہے نا اس میں معنی آ جاتا ہے میوچل میٹنگ، ایک دوسرے سے ملنا. ایک سے زائد ہیں جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. اب اس دن کیا، کس سے کون ملتا ہے؟ جسم کو جب اس دن دوبارہ جی اٹھایا جائے گا نا تو پہلے معنی ہے جسم دوبارہ روح سے ملا دیا جائے گا. دیٹس the first meaning. یوم الطلاق، the day when the human body is resurrected and is connected again with the soul. جدا ہو گئے تھے نا دونوں، وہ دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے. تو ہمارے ذہن میں کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس دن ہماری صرف روح ہی ہوگی. اس دن ہم جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے، جسم دوبارہ کریٹ کیا جائے گا. دیٹ از وائی دا باڈی ول بی ایبل ٹو فیل پلیجر اینڈ پین، جس کا ہمیں قرآن نے بتایا. دوسرا معنی بتائے گئے ہیں کہ انسان اپنے نامہ اعمال سے ملاقات کرے گا. رزلٹ کا دن ہے نا. سو دا میٹنگ ود دا بک آف ڈیڈس. کئی ایسے اعمال جو مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیے ہیں کہ اچھے ہیں، کئی اعمال جو مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنے برے کیے ہیں. وہ دن اس ملاقات کا دن ہے، یعنی اس دن جزا سزا ہوگی. مومنین جیسے یہاں بتایا گیا نا پیچھے کی آیات میں کہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوں گے، وہ دعائیں کرتے ہیں فرشتے کے فیملیز کے ساتھ. سو میٹنگ ایوری بڈی ہو ہیز ایور کم ان دس ورلڈ اگین، وہ ملاقات بھی ہے، اپنی فیملی سے دوبارہ ملاقات ہے. باپ کی اور میری کوئی گریٹ 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 گرینڈ مدر ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے صرف نام سنا ہے. پھر ہماری ذریت میں کوئی اولاد آئی، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو دنیا سے جا چکے تھے. سبحان اللہ، ان سے ملنے کا ٹائم. دین تھنک آف دس، وہ سارے نام جو ہمارے لیے بیکنز آف لائٹ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، انبیاء علیہم السلام، یہاں پہ میٹنگز انٹینس ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات امتی کی حیثیت سے. Maybe being able to see those angels who were praying for us. اس دنیا میں بہت کچھ غیب کے پردے کے پیچھے ہے، وہاں پہ پردہ ہٹ جائے گا. آپ نے کئی دفعہ قصے سنے ہوں گے، کئی دفعہ خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کی جیسے آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں. اس وقت کیا دیکھ رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کن سے مل رہا ہے، we don't know that yet. ملنے کا دن. اور پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرمائے، وہ تو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن، ایم، گول، وہ بکٹ لسٹ نہیں ہے، وہ تو بکٹ ہی ہے سب سے بڑی. اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، مومن کے لیے تو یہی ہے. یوم الطلاق، اللہ پاک ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے. یا اللہ پاک بیماروں کو شفا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اور ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو ہر شر سے، ہر بری گھڑی سے، برے دوست سے، برے انجام سے بچائے، برے عمل سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کی راہ پر استقامت دے. قرآن کو ہمارے دلوں کی روشنی اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بنائے، اور ہمارے لیے آخرت میں حجت بنائے. اللہ تعالیٰ روحانی شفا بھی دے، جسمانی شفا بھی دے. جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں
دین پر استقامت دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.